بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی جانب سے زیر حراست بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو ویانا کنونشن کے تحت آج قونصلر رسائی دے دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر گورو اہلوالیہ اور زیر حراست بھارتی جاسوس کے درمیان سب جیل میں یہ ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہے گی۔ ذرائع کے مطابق کمانڈر کلبھوشن یادو سے ملاقات کے لیے بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ اس ملاقات میں پاکستان کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل بھارتی امور فریحہ بگٹی بھی موجود ہیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ ملاقات عالمی عدالت انصاف کی جانب سے کلبھوشن یادو کو قونصلر رسائی کی فراہمی کے فیصلے کی روشنی میں کروائی جا رہی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق پیر کے روز بھارتی عہدیدار نے ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے امید ظاہر کی تھی کہ عالمی عدالت انصاف کی ہدایات کی روشنی میں پاکستان ملاقات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے گا تاکہ ملاقات آزاد، معنی خیز اور مؤثر طور پر ہو سکے۔ قبل ازیں دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ٹویٹر پر اعلان کیا تھا کہ بھارتی جاسوس کو ویانا کنونشن کے تحت 2 ستمبر کو قونصلر رسائی دی جائے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ بھی پاکستان نے بھارت کو کلبھوشن یادو کو قونصلر رسائی دینے کی باضابطہ پیشکش کی تھی۔ اسی طرح دوسری جانب نئی دہلی میں گفتگو کرتے ہوئے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے تصدیق کی تھی کہ انہیں پاکستان سے پیشکش موصول ہو چکی تھی، لیکن وہ ICJ کے فیصلے کے تناظر میں اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت سفارتی ذرائع سے پاکستان کے ساتھ روابط جاری رکھے گا۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا تھا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے جاسوس کمانڈر کلبھوشن یادو کو ویانا کنونشن، عالمی عدالت انصاف کے فیصلے اور پاکستانی قوانین کے تحت رسائی دے دی جائے گی۔ ٹویٹر میں واضح کیا گیا تھا کہ کلبھوشن یادو کو 2 ستمبر کو قونصلر رسائی دی جائے گی۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی، جاسوسی اور امن و امان سبوتاژ کرنے پر کمانڈر کلبھوشن یادو پاکستان کی حراست میں ہی رہیں گے۔ واضح رہے کہ رواں سال 17 جولائی کو عالمی عدالت انصاف نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی بریت کی بھارتی درخواست مسترد کر دی تھی۔ عالمی عدالت نے کلبھوشن یادو کو پاکستانی فوجی عدالت کی جانب سے دیا جانے والا سزائے موت کا فیصلہ منسوخ اور حوالگی کی بھارتی استدعا بھی مسترد کر دی تھی، جبکہ حسین مبارک پٹیل کے نام سے کلبھوشن کے دوسرے پاسپورٹ کو بھی اصلی قرار دیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ پاکستان کلبھوشن کو قونصلر رسائی دے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ زیر حراست بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو 2 ستمبر کو قونصلر رسائی دی جائے گی۔ ملتان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ذی شعور ملک اور طبقہ جنگ کے ذریعے گفتگو سے آغاز نہیں کرتا۔ ہم پرامن ملک اور شہری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خطے میں امن کے خواہاں ہیں، لیکن بھارت اپنے اقدام سے خطے کے امن کو برباد کر رہا ہے اور دنیا کو نوٹس لینا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے بتایا تھا کہ ہمارا مراسلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پاس موجود ہے۔ شاہ محمود قریشی نے جنیوا میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا عندیہ دیا تھا۔ وزیر خارجہ نے بتایا تھا کہ کل یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر پر بات ہوگی۔ شاہ محمود قریشی نے خبردار کیا تھا کہ بھارت کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ اگر نئی دہلی نے ہم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور افواج پاکستان تیار ہیں اور ہر لمحے کی خبریں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت مذاکرات کا ماحول نظر نہیں آ رہا۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے اور مواصلات کا نظام معطل ہے۔ ایسے ماحول میں کیا مذاکرات ممکن ہیں؟ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے والے بھارتی نیوی کے حاضر سرفس کمانڈر کلبھوشن یادو عرف حسین مبارک پٹیل کو پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 3 مارچ 2016 کو غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ بھارتی جاسوس نے مجسٹریٹ اور عدالت کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ انہیں را کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے منصوبہ بندی اور رابطوں کے علاوہ امن کے عمل اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جاری کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ کلبھوشن نے یہ بھی کہا تھا کہ 2004 اور 2005 میں انہوں نے کراچی کے کئی دورے کیے
جن کا مقصد را کے لیے کچھ بنیادی ٹاسک سر انجام دینا تھا، جبکہ 2016 میں وہ ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہوا۔ ویڈیو میں کلبھوشن نے اعتراف کیا تھا کہ پاکستان میں داخل ہونے کا مقصد فنڈنگ لینے والے بلوچ علیحدگی پسندوں سے ملاقات کرنا تھا۔ بعد ازاں اپریل 2017 کو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے کلبھوشن یادو کو پاکستان کی جاسوسی، کراچی اور بلوچستان میں تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہونے پر سزائے موت سنانے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کی توثیق 10 اپریل کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کی تھی۔ بھارت نے 9 مئی 2017 کو عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادو کی پھانسی کے خلاف اپیل دائر کی تھی اور درخواست کی تھی کہ ICJ پاکستان کو بھارتی جاسوس کو پھانسی دینے سے روکے، جسے سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا تھا۔ عالمی عدالت انصاف میں کی گئی درخواست میں بھارت نے پاکستان پر ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا کہ ویانا کنونشن کے مطابق جاسوسی کے الزام میں گرفتار شخص کو رسائی سے روکا نہیں جا سکتا۔ بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ کلبھوشن یادو ایک بے قصور تاجر ہے جسے ایران سے اغوا کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنا کر زبردستی را ایجنٹ ہونے کا اعتراف کروایا گیا، لیکن بھارت اغوا کیے جانے کے کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا تھا۔ خیال رہے کہ 13 دسمبر 2017 کو کلبھوشن یادو کے معاملے پر بھارت کی شکایت پر پاکستان کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں جوابی یادداشت جمع کرائی گئی تھی، جس کے بعد گزشتہ برس 18 مئی 2018 کو عالمی عدالت انصاف نے عبوری حکم جاری کرتے ہوئے کلبھوشن کی پھانسی روکنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد دفتر خارجہ نے آگاہ کیا تھا کہ ICJ کے حکم پر حکومت پاکستان نے متعلقہ اداروں کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بھارت یہ ثابت کرنے میں بھی ناکام رہا کہ کلبھوشن یادو بھارتی بحریہ سے کب اور کس طرح ریٹائر ہوا، کیونکہ پکڑے جانے کے وقت کلبھوشن کی عمر 47 برس تھی۔ علاوہ ازیں بھارت کو اس بات کی وضاحت دینے کی ضرورت ہے کہ کلبھوشن یادو کے پاس جعلی شناخت کے ساتھ اصلی پاسپورٹ کیسے آیا، جس کو اس نے 17 مرتبہ بھارت آنے جانے کے لیے استعمال بھی کیا اور اس میں اس کا نام حسین مبارک پٹیل درج تھا۔ یاد رہے کہ دسمبر 2017 میں پاکستان نے کلبھوشن کے لیے ان کی اہلیہ اور والدہ سے ملاقات کے انتظامات کیے تھے۔ یہ ملاقات پاکستان کے دفتر خارجہ میں ہوئی، جہاں کسی بھی بھارتی سفیر یا اہلکار کو کلبھوشن کے اہل خانہ کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں تھی۔ مذکورہ ملاقات کے دوران کلبھوشن یادو نے اپنی اہلیہ اور والدہ کے سامنے بھی بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے جاسوسی کا اعتراف کیا تھا۔ رواں برس 18 سے 22 فروری کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان کلبھوشن یادو کیس کی عوامی سماعت مکمل ہو گئی تھی، تاہم فیصلے کے لیے عدالت نے مشاورت شروع کر دی تھی۔ بعد ازاں 4 جولائی کو دفتر خارجہ کے ذرائع نے بتایا تھا کہ عالمی عدالت انصاف اس کیس کا فیصلہ 17 جولائی کو سنائے گی۔